الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس میں ہم زکوٰۃ کے فقہی مسائل جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی متصلاً اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت احادیث مقدسہ میں بیان کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید میں ان کے لیے بھی وعیدیں موجود ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ سونا اور چاندی بروز قیامت جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس گرم کی ہوئی چیز کو وہ لوگ جو اس کے مالک تھے اس دنیا میں، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، لو اب اس کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ کے مسائل کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ کچھ بیسک ٹرمینالوجیز کو ہم جان لیں۔ یہ بنیادی اصطلاحات اگر ہم اچھے انداز میں سمجھ لیں گے تو آگے کے مسائل سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے صدقہ۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو کہ ایک انسان ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسے آپ چیریٹی ود دی انٹینشن آف ریوارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ صدقہ بنیادی طور پہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا صدقہ وہ جو کہ فرض ہے، اسے آپ obligatory بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال زکوٰۃ ہے۔ دوسرا صدقہ واجب ہے، اسے آپ نیسیسری بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی مثال صدقۃ الفطر ہے۔ اور تیسرا صدقہ صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ ہے، اسے آپ والنٹری صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جنرل فارمز آف چیریٹی آ جائیں گی، یعنی کہ اگر کسی انسان کو میڈیسن کی ضرورت تھی، آپ نے اسے میڈیسنز دلا دیں، کسی انسان کو کپڑوں کی ضرورت تھی، آپ نے اسے لباس دلا دیا، کوئی انسان بھوکا تھا، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، تو یہ تمام کی تمام چیریٹی، یہ تمام کی تمام صدقات نفلی صدقات کہلائیں گے۔ ان تینوں قسموں کے صدقات کے احکامات کو بھی یہیں جان لیتے ہیں کہ وہ صدقات جو کہ فرض یا واجب ہوں وہ صرف مسلمان کا حق ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں صرف مسلمان ہی کو دیا جائے گا، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ اگلی اصطلاح ہے مال نامی، یعنی کہ ویلتھ ود انکریمنٹل ویلیو۔ مال نامی سے مراد وہ مال ہے جو کہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کہ یا تو اس کی ویلیو بڑھتی ہو یا پھر وہ کوانٹٹی میں بڑھتا ہو، ایسے مال کو مال نامی کہتے ہیں۔ اس کی مثال گولڈ یعنی کہ سونے کی ہے، چاندی یعنی کہ سلور کی ہے۔ یاد رکھیے سونا اور چاندی یہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے یہ گولڈ یا سلور کوئنز کی فارم میں ہو، چاہے یہ زیورات کی فارم میں ہو، وہ زیورات جو کہ آپ کے استعمال میں ہوں یا وہ زیورات جو استعمال میں نہیں ہوں، ان تمام صورتوں میں ایسے سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مال نامی کی تیسری قسم کرنسی ہے، پیسہ جو کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ لوکل کرنسی کی فارم میں ہو یا چاہے وہ کسی اور کرنسی کی فارم میں ہو، اس سب کی سب کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور یہ مال نامی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یوں ہی پرائز بانڈز ہو گئے، سیونگ سرٹیفکیٹس ہو گئے، میوچل بانڈز یا فنڈز ہو گئے، یہ تمام کے تمام مال نامی میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔
مال نامی کی چوتھی قسم ٹریڈنگ گڈز ہیں، یعنی کہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کو بھی جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کی جا رہی ہوگی تو اس کا حساب لگایا جائے گا اور اس کی بیسس کے اوپر زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تیسری بنیادی اصطلاح حاجت اصلیہ ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد بیسک نیسیسٹیز ہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں کہ جن کے بغیر ایک انسان کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی مثال رہائش کا گھر ہے، سواری ہے، یعنی کہ چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے موٹر سائیکل ہو، چاہے سائیکل ہو، وہ تمام ٹولز ہیں، اوزار ہیں جو کہ ایک شخص کو اپنے پروفیشن کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اب عین ممکن ہے کہ وہ کوئی پروگرامر ہو تو اس کے لیے لیپ ٹاپ حاجت اصلیہ ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی پلمبر ہے یا کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی درزی ہیں، تو ان کے ٹولز ان کے لیے حاجت اصلیہ شمار کیے جائیں گے۔ حاجت اصلیہ میں مزید کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے ماہانہ اخراجات، ان کے منتھلی ایکسپینڈیچرز، اس کے اندر تمام بلز آ گئے، بجلی کے، گیس کے، فون کے، یوں ہی بچوں کی فیس آ گئی، اسکول فیس، اسی طریقے سے ان کے گھر کی گروسری ہو گئی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یوں ہی پہننے کے کپڑے ہو گئے، چاہے سردیوں اور گرمیوں کے الگ الگ کپڑے ہوں، بالکل ایسے ہی گھر کا فرنیچر، ایکوپمنٹ، وہ تمام اپلائنسز جو کہ گھر میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بکس، ان کے لیے حاجت اصلیہ شمار ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ حاجت اصلیہ کو زکوٰۃ کیلکولیشن کے وقت اصل اماؤنٹ میں سے مائنس کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شخص جب زکوٰۃ کیلکولیشن کر رہے ہوں گے تو جو ان کے ماہانہ اخراجات ہیں، ان ماہانہ اخراجات کو ٹوٹل اماؤنٹ میں سے مائنس کریں گے۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح ہے صاحب نصاب ہونا۔ تو ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ نصاب مال کی وہ مقدار ہے کہ جب ایک بندے کے پاس اتنا مال ہوگا تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اماؤنٹ وچ میکس زکوٰۃ obligatory۔ گولڈ یعنی کہ سونے کے لیے یہ مقدار 7.5 تولے ہے، جو تقریباً 87.48 گرامز بنتی ہے۔ یوں ہی چاندی یعنی کہ سلور کے لیے جو پیمانہ ہے وہ 52.5 تولہ ہے، جو کہ تقریباً 612.36 گرامز بنتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، صرف کیش ہو، کرنسی نوٹس ہوں، تو ایسی صورت میں پھر چاندی کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ چاندی کی 52.5 تولے چاندی، جو کہ برابر ہے 612.36 گرامز چاندی کے، اس کی جو بھی ویلیو ہوگی اس ویلیو کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ ویلیو کم و بیش آج کے دور میں 79,800 روپیز بنتی ہے۔ یہاں پہ پاک روپیز ذکر کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کے برابر کیش اس کے پاس موجود ہے، جو کہ 79,800 روپیز کے قریب بنتا ہے، تو ایسی صورت میں دوسری شرائط کے پائے جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی اور ایسا شخص مالک نصاب کہلائے گا۔ نصاب کے اندر چوتھی چیز مال تجارت یا ٹریڈنگ گڈز ہیں۔ ایسی صورت میں بھی چاندی ہی کو پیمانہ مقرر کیا جائے گا، یعنی کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کے برابر مال تجارت موجود ہے، جو کہ آج کے دور کے اعتبار سے جیسے ذکر کیا گیا کہ 79,800 کے لگ بھگ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی دوسری شرائط کے پائے جانے کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔
اب انشاءاللہ ہم وجوب زکوٰۃ کی کچھ شرائط بیان کرتے ہیں، وہ کرائٹیریا کہ جس کی بنا پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے، یعنی کہ ایک شخص کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، اس کا عاقل ہونا، عقل والا ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ مجنون ہو یا دیوانہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تیسری چیز بلوغت ہے، یعنی کہ لڑکے یا لڑکی کا بالغ ہونا۔ لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کی عمروں میں کچھ فرق ہے۔ لڑکوں میں بلوغت کے آثار 12 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان، جبکہ لڑکیوں میں 9 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان نمایاں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر 15 سال تک آثار نہ ظاہر ہوں تو ایسی صورت میں بچہ اور بچی دونوں بالغ تصور کیے جائیں گے۔ چوتھی شرط نصاب کا مالک ہونا۔ وہ نصاب جو کہ پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا گیا تھا، اگر کوئی شخص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کی ویلیو کے برابر کیش کا مالک ہے، یا وہ شخص اتنی ویلیو کی مال تجارت کا مالک ہے، تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب تصور کیا جائے گا۔ پانچویں شرط مال پر سال کا گزرنا ہے۔ یہ سال قمری سال یعنی کہ لونر ایئر ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے ایک شخص کے پاس نصاب کی مقدار کے برابر مال پہلی رمضان کو آیا، اور سال گزرنے کے بعد دوبارہ پہلی رمضان آئی اور اس وقت بھی وہ مالک نصاب تھا، تو ایسی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ سارا سال مالک نصاب رہا ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ چھٹی شرط ہے مال کا قبضے میں ہونا، اس کے اپنے پوزیشن میں ہونا، یعنی کہ وہ اس کے تصرف میں ہو، وہ جب چاہے اسے خرچ کر سکتا ہو۔ ساتویں شرط اس مال کا وہ خود مالک ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کا مال ہو جو کہ اس کے قبضے میں ہو، بلکہ یہ مال اس کا اپنا مال ہونا چاہیے۔ آٹھویں شرط مال کا قرضے سے خالی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اتنا قرض نہ ہو کہ جب وہ اس قرض کو ادا کر دے تو اس کے بعد پھر وہ مالک نصاب نہ رہے۔ اور نویں شرط کہ جسے حاجت اصلیہ کے اندر بھی بیان کیا گیا، وہ یہ کہ مال کا جو اس کے پاس موجود ہے حاجت اصلیہ سے خالی ہونا، یعنی اس کی بیسک نیسیسٹیز کو بھی اس مال میں سے مائنس کیا جائے گا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو کہ ہم نے پہلی نشست میں جانی۔ اس نشست کو سمرائز اس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے صدقات کے متعلق جانا کہ صدقات کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ مال نامی کسے کہتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز یعنی کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے، وہ مال کی کتنی مقدار ہے کہ جب ایک بندے کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اور سب سے آخر میں وجوب زکوٰۃ کی شرائط کے متعلق بھی ہم نے جانا کہ وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کے احکامات کو سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔